میں آگے بڑھتا ہوں کہ وہ الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا، دین کہتے ہیں جزا کو، کہ اور بھی کئی معنی ہے، میں صرف اسی کو ذکر کر رہا ہوں کہ جزا کے دن کا مالک ہے، قیامت قائم ہوگی۔ دیکھیے اس میں اللہ کی توحید بھی آ گئی، اللہ کی اسماء و صفات بھی آ گئے، اور اب جزا کا دن، قیامت کا ایمان بھی آ رہا ہے۔ جزا کا دن، اس دن کا مالک، اس دن کا مالک خاص کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ تمام دنوں کا، آج کا بھی مالک ہے، لیکن آج اس نے چھوٹ دے رکھی ہے۔ تو کسی کے پاس دولت ہے، اقتدار ہے، ہم کو کچھ نعمت ملی ہے تو ہم اکڑ میں، تکبر میں، گھمنڈ میں آ جاتے ہیں، ہم اپنے سے چھوٹے لوگوں پر ظلم کرنے لگتے ہیں، کوئی شوہر اپنی بیوی پر، باپ اپنے بیٹے پر، اور سیٹ جو ہے اپنے مزدور پر زیادتی کرتا ہے۔ ہاں، یہاں اس کو لگتا ہے کہ مجھے طاقت حاصل ہے، لیکن قیامت کے دن یہ سارے زور اور طاقت ختم ہو جائیں گی۔ تنہا اللہ رب العالمین کا کی حکومت اور مملکت جو ہے ظاہر ہو جائے گی، اس کی بادشاہت ظاہر ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ پوری زمین قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اندازہ لگائیے، قرآن کی آیت ہے، اندازہ لگائیے۔ ہاں، یہ سورج ہماری زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے، سورج سے 6 کروڑ گنا بڑے ستارے موجود ہیں ہمارے گیلیکسی اور کہکشاں میں۔ ایک کہکشاں کتنی ہم کو نہیں معلوم، آج ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ نئی نئی کہکشائیں پیدا ہو رہی ہیں۔ کتنی بڑی کائنات ہے، اس کائنات کو پورا آسمان گھیرے ہوئے ہے۔ اس آسمان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک نہیں 7 آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹے گا اور کہے گا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ انا الملک، میں ہوں بادشاہ، این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ این المتکبرون، زمین میں تکبر کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ آج صرف میرا حکم چلے گا، قیامت کا دن ہوگا، اس دن کا تنہا مالک اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہے۔ تو کوئی اس دھوکے میں نہ رہ جائے کہ وہ تو رحمان رحیم ہے، ہم گناہ کر لیں، کتنا بھی اہل حدیث ہے، قرآن حدیث پر عمل کرنے یا نسبت رکھتے ہیں، اب کچھ بھی کر لیں اللہ کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ نہیں، وہ مالک یوم الدین بھی ہے، وہ رحمت سے بھرپور ضرور ہے، لیکن ان کے یہاں، اس کے یہاں مالک یوم الدین انصاف کی میزان، انصاف کا کی ترازو قائم ہونے والی ہے قیامت کی۔ ہاں، جو نیک عمل کرے گا اس کو اچھا بدلہ، جو برا عمل کرے گا اس کو برا بدلہ مل کر رہے گا۔ یہ قیامت کے دن کا تنہا مالک ہے، لہذا اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو ہم اپنے غفلت سے ہوش میں آ جائیں۔ ہاں، کہ ہمیں قیامت کا دن اور جزا اور سزا کو کبھی نہیں، دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں، اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ تجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد اس کے سامنے پیش ہونا ہی ہے، کوئی کتنا بھی اپنی گردن گاڑ لے، بلا دے، لیکن اللہ کے سامنے جانا ہے اور اپنے ایک ایک عمل اور عقیدے کا حساب دینا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ ہماری اصلاح کرنے کے لیے سب سے اہم ہے۔ آج ہمارے ہاں جھگڑے ہوتے ہیں، جھگڑے حل نہیں ہوتے، بھائی بھائی کا جھگڑا ہو گیا، جماعت میں جھگڑا ہو گیا، رشتہ داروں میں جھگڑا ہو گیا، ہاں، اور بہت سارے جھگڑے لفڑے تنازع ہوتے ہیں، کوئی تعصب میں، کوئی شہرت پسندی میں، کوئی تکبر میں سچی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں ہے۔ آج کتنے مسلمانوں میں اختلاف ہے، دوسروں کی بات چھوڑیے، ایک منہج کو ماننے والے ہم کہتے ہیں، آپ بھی قرآن و حدیث کو ماننے والے، میں بھی قرآن و حدیث کے ماننے والا، لیکن ہم دونوں میں اختلاف ہو گیا تو حل ہی نہیں ہو پاتا۔ مولوی صاحب آ کے سمجھا رہے ہیں، قرآن حدیث سنا رہے ہیں، ہم دلیلیں نکالتے ہیں۔ ایک آدمی اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان جا کے سنا کہ دیکھیے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اپنے باپ سے اف تک نہ کہو، کہتا ہے ہاں بات صحیح ہے، میں مانتا ہوں کہ اللہ نے کہا ہے، لیکن میرے ابا ذرا الگ ہے۔ یہ بات میں اکثر کہتا ہوں، مثال دیتا ہوں اس طرح کے واقعات کو سمجھانے کے لیے ایک تفصیل کے طور پر، کہ میرے ابا الگ ہیں، اپنے لیے وہ تعویل کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کا یہ حکم ہے، لیکن میں جو کر رہا ہوں وہ بھی صحیح ہے، اگرچہ غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ تو آپ کے لیے اسپیشل قرآن کی آیت آنی چاہیے تھی۔ آپ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کے ابا ایسا تماچا ماریں گے کہ آپ کو اس کہنے کی نہیں بلکہ تماچا مارنے کی اجازت ہے؟ کتنی غلط بات ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ ہم تکبر سے نہیں نکل پاتے، ہم اپنے اختلاف کو نہیں بھلا پاتے، ہم کسی سے معافی مانگنے میں یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے ہو جائیں گے، عزت چلی جائے گی۔ کیوں؟ یہ ساری چیزیں اس لیے آتی ہیں کہ ہم قیامت کے دن کو بھول جاتے ہیں۔ وہ دن جب یاد رہے گا تو دیکھیے صحابہ کرام بھی ہماری طرح انسان تھے نا، ان کے دل میں بھی ان کے سینے میں بھی دل تھا، دھڑکتا تھا، ارمان تھے، خواہش تھی، ہاں، عزت اور بے عزتی کا خوف اور شوق دونوں تھا، ہاں، محض جامع دیا، ہاں، زنا کرتی ہے ایک عورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود آ کر کہتی ہے کہ میں نے حد پار کر لیا، مجھ پر سزا تو نافذ کیا جائے۔ واقعہ آپ جانیے، بخاری مسلم میں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے گا۔ ایک عورت سماج میں، سوچئے ہمارے سماج میں، اپنے آپ پر غور کیجئے کہ کسی عورت سے اس طرح کا گناہ ہو جائے، زنا بدکاری کا، وہ خود آگے بیان کرے گی عدالت میں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، مجھ پر سزا نافذ کرو۔
کیوں کیا؟ اور صرف حضرت غامدیہ کا نہیں، حضرت معاذ اسلمی اور ایسے اور صحابہ کرام کے واقعات دوسرے معاملات کے ہیں. کیوں یہ بات تھی؟ ہمارے اندر ہے کیا؟ ان کے اندر کیوں تھی؟ ان کے اندر یہی عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ اور عذاب بہت سخت ہے، اور مالک یوم الدین ہے وہ جب حساب و کتاب لے گا اس گناہ کے ساتھ، ہم اس کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ اس سے بہتر ہے کہ یہاں سزا بھگت لے، یہاں رجم ہو جائے، مر جائے، چلے گا، بچہ چھوٹ جائے چلے گا، گھر چھوٹ جائے چلے گا، دنیا کے لوگ ہمارے خلاف تو جملہ کہتے چلے گا، اللہ کا عذاب نہیں جھیل پائیں گے. یہ عذاب کا خوف ہوتا تھا. عمر فاروق، ابوبکر صدیق روتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے اپنی امت کے حق میں، اپنی امت کے لیے. صحابہ کرام قبر پر اور آخرت کے ذکر پر داڑیاں تر ہو جاتی تھی. حضرت عثمان غنی وہ قبر پر روتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر یہ منزل پہلی ہے آخرت کی، یہاں ٹھیک ٹھاک معاملہ رات ہو، آگے بھی آسان ہوگا، اور یہاں بگڑ گیا تو آگے بھی خراب ہے. حضرت عمر جیسا مومن آدمی جس کو اللہ کے رسول کی زبان سے کئی مرتبہ جنت کی بشارت ملی، وہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اگر یہ پکارا جائے ایک آدمی کو چھوڑ کے اللہ نے سب کو وقت دیا تو میں سوچوں گا کہ وہ ایک میں تو نہیں. حضرت حذیفہ سے جا کے پوچھتے تھے کہ کہیں اللہ کے رسول نے منافقین کا جو نام بتایا ان میں میرا نام بھی تو نہیں ہے. یہ صحابہ کرام اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچ کر اللہ سے یہ ڈرتے تھے، اور ہم گناہ میں ملوث رہتے ہیں اور اللہ کو بھولے رہتے ہیں، آخرت کو بھولے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بیڑا پار ہو جائے گا. کتنا فرق ہے یہ، ان تعلیمات کا فرق ہے. آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ مالک یوم الدین ہے. اب جب اللہ رب العالمین ہے، تمام تعریف کا حقدار، رحمان رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، بندے نے جب یہ مان لیا اللہ اور آخرت کو، تو اب کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد. میں نے ابھی بتایا اس جملے کا کہ اہمیت کو صرف اس میرے جملے سے اندازہ لگایا. علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء جو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے. کیسی جامع بات ہوگی. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے منازل کو موٹی 2 جلدوں کی کتاب میں علامہ ابن قیم نے لکھا. تیری ہی عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام، ہر وہ قول فعل، ظاہری ہو یا باطنی، اور غور سے سنیے، قول زبان سے جو بولتے ہیں، فعل جو ہمارے جسم سے کرتے ہیں، ظاہری ہو یا باطنی، دل میں بھی اگر ہو اللہ کا خوف، محبت، یہ دل کا عمل ہے، تو قول فعل ظاہری ہو یا باطنی جن چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے وہ عبادت ہے. اب اللہ مثال کے طور پہ نظر پوری کرنے کا حکم دیتا ہے قرآن میں، مطلب نظر کو پسند کرتا ہے تو یہ عبادت ہے. اب اللہ کے لیے نظر ماننا اللہ کی عبادت ہے، اور اگر غیر اللہ کے لیے نظر مانی، کسی قبر والے کے لیے، کسی پیر ولی کے لیے مانی، تو یہ شرک ہے. اللہ کا حق دوسرے کو دے رہا ہے. اللہ سجدے کو پسند کرتا ہے، نماز کے سارے عمل کو پسند کرتا ہے، حج کے سارے عمل کو پسند کرتا ہے، حج کے بیت اللہ کے طواف کا حکم دیتا ہے. اب کوئی کسی قبر کا طواف کرے تو شرک کر رہا ہے. اللہ کا جو پسندیدہ عمل ہے کسی اور کے لیے کرنا، تو یہ عبادت ہے. اور عبادت کا ہر کام اللہ کے لیے خاص ہو، یہ توحید ہے. اسی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہم کو، آپ کو، جنوں کو، انسانوں کو. اسی کے لیے جنت و جہنم بنائی، اسی کی بنیاد پر جنت و جہنم میں داخلہ ملنا ہے. اللہ تعالیٰ آخری جہنمی سے پوچھے گا، سب سے ہلکے جہنمی سے پوچھے گا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں پوری دنیا تجھ کو مل جائے تو تو اسے دے کر اس عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. وقت کم ہونے کی وجہ سے میں عربی نہیں پیش کر رہا ہوں. تو وہ کہے گا کہ ہاں میں چاہوں گا کہ پورا دے کر بچ جاؤں، اپنے آپ بچا لو اپنے آپ. اللہ کہے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو آدم کی پیٹ میں تھا تبھی میں نے تجھ سے ایک چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، لیکن تو نے مانا نہیں، شرک کیا. تو یہ عبادت کے معنی کی تشریح میں نے تھوڑی سی بات کہہ دی. اس کو کتنا سمجھنا ضروری ہے. میں یہاں ایک اور جملہ کہہ دوں کہ قبر میں آپ، میں، کوئی بھی انسان ہو، عورت ہو، مرد ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، راجح قول کے مطابق ہر شخص سے 3 سوال ہوگا. تمہارا رب کون، دین کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. یہ 3 سوال سب سے ہونا ہے نا. اس کا مطلب ان 3 سوالوں کا جواب ہر ایک کو تلاش کرنا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پڑھنے کا موقع نہیں ملا، میں نے سیکھا نہیں، میرے ماں باپ مشرک تھے میں نے بھی شرک کیا، میں ہندو گھر میں پیدا ہو گیا، میں مشرک گھر میں پیدا ہو گیا، میں بزرگوں کو پوجنے والے گھر میں پیدا ہو گیا اس لیے میں نے شرک کیا. نہیں چلے گا یہ. جہالت کہاں معذور عذر بنتی ہے، اس کی اپنی تفصیلات.
فی الحال اس کا موقع نہیں ہوا کہ علمی بحث ہو جائے گی، لیکن موٹے طور سے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آدم کی پیٹھ سے روحوں کو نکال کر عہد و پیمان لیا، تو اس کی وجہ بتائی الست بربکم والا، کہ تم یہ قیامت کے دن نہ کہہ سکو کہ مجھ کو اس سے معلوم انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم کو معلوم نہیں تھا، اور یہ بھی نہیں کرنا کہہ سکو کہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے، اب ان کی وجہ سے ہم کرتے تھے تو ان کی وجہ سے تو ہم کو کیوں عذاب دے رہا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے قیامت کے دن۔ کا مطلب عبادت، شرک اور توحید کا سیکھنا ہر آدمی پر ضروری ہے، فرض ہے، وہ کھیت میں کام کرنے والا ہو یا سائنس لیبارٹری میں ریسرچ ورک کرنے والا ہو، سب کو ضروری ہے یہ دین اتنا سیکھنا جو اس کے لیے لازم ہے۔ تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے پیدا کیا، اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو جو سورہ فاتحہ کا خلاصہ کہا گیا کہ اللہ نے جس مقصد کے تحت جن و انس کو پیدا کیا، پوری کائنات بنائی، جنت جہنم بنائی، اس مقصد کو پورا کرنے کا اظہار بندہ کر رہا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اے نخصک بالعبادہ، یہ ترجمہ کیا، یہ عربی سیدھا جملہ ہوتا کہ نعبد و ایاک، لیکن اس کو مقدم اور مؤخر کیا، اس سے معنی پیدا ہو کہ تیری ہی کا جو میں ترجمہ کر رہا ہوں یا حصر کا مفہوم جو آ رہا ہے وہ تقدیم اور تاخیر سے آ رہا ہے، شیخ جانتے ہیں، عربی والے جانتے ہیں۔ تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تیری ہی عبادت کرنا یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، کلمہ توحید، جو آسمان ساتوں زمین اور ان کے درمیان ساری چیزوں کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے، لا الہ الا اللہ کو دوسرے میں، تو حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا، اتنا وزندار۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، مانتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ تیرے سوا کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، مدد تجھی سے طلب کر رہے ہیں۔ اب کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی نبی، ان کے سے ہم نہیں مانگتے اپنی حاجتوں کو۔ دنیا کی کوئی چیز مانگنا کہ میں آپ سے کہوں کہ ایک گلاس پانی لا دیجیے، یہ اس میں شامل نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگ دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو کسی سے مدد نہیں مانگتے تو فلاں سے تو آپ قرضہ مانگ رہے ہو، فلاں سے تو آپ یہ جو مدد طلب کر رہے ہو۔ دنیا کے ان کاموں میں جس میں انسان ایک دوسرے کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس میں مدد لینا یہ اس آیت کے مفہوم میں نہیں ہے۔ جن چیزوں میں انسان قدرت نہیں رکھتا، جو اللہ رب العالمین کے کاموں کے دائرے میں آتی ہیں، ان چیزوں میں اللہ کے علاوہ جیسے اولاد مانگنا، رزق مانگنا اور اس طرح کی چیزیں جو اللہ کے اختیارات ہیں، نفع اور نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھنا، یہ شرک ہوگا۔ اب اللہ اہل علم نے کہا کہ یہاں دیکھیے عبادت، مدد طلب کرنا بھی عبادت میں شامل ہے، لیکن اللہ نے یہاں ہم کو سکھایا کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ ہاں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب۔ تو کیوں یہ کہا پھر سے؟ اس لیے کہ عبادت اصل ہے، پہلے اس کو ذکر کیا، اور عبادت میں اگرچہ استعانت، مدد حاصل کرنا بھی شامل ہے، لیکن اس لیے اس کو ذکر کیا کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ ہم کو توفیق نہیں دیتا تو ہم مسلمان نہیں رہتے، اگر اللہ ہم کو توفیق نہیں دیتا تو ہم نماز پڑھنے نہیں آتے، اللہ ہمیں توفیق نہ دے تو ہم توحید کو قبول نہیں کرتے، اللہ توفیق نہیں دیتا تو ہم لوگوں سے ڈر کر جو ہے دوسرے مذہب قبول کر لیتے، توحید سے پیچھے ہٹ جاتے۔ یہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کی عبادت کر پاتے ہیں، اس لیے عبادت کے ساتھ استعانت کا بھی ذکر کیا۔ میں اس حدیث کی طرف بھی پلٹ کر جاؤں جو میں نے اشارہ کیا تھا، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ مجلس میں بیان کی حدیث کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو ام القرآن کو نہیں پڑھتا۔ تو ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تب کیا کریں؟ تو انہوں نے سینے پہ ہاتھ مارا حضرت ابو ہریرہ نے اور کہا اقرأ بہا فی نفسک یا فارسی، اے فارسی اسے اپنے دل میں پڑھو، اپنے دل میں پڑھ لو۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے ایک دلیل دی۔ دیکھیے وہ اہل الحدیث کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کوئی بات کہتے ہیں تو قرآن و حدیث کی دلیل کی روشنی میں کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک دوسری دلیل دی اور کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے الصلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ اب یہاں ایک اور بھی بات جو میں نے شروع میں بتایا نا، سورہ فاتحہ کے 10 سے زیادہ نام ہیں، ایک نام صحابہ کرام اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہتے تھے، کہ وہ سورت جو الصلاۃ جس کو اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، صحیح مسلم میں ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نماز سے مراد یہاں کا ہے سورہ فاتحہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا کہ پوری نماز کو ایک لفظ سے تعبیر کیا، اگر پورے عمل کو کسی ایک چیز سے ظاہر کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز اس عمل کا رکن ہے۔ تو سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو آدھی آدھی بانٹ لی۔ کیسے؟
کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا کی. مالک یوم الدین کہتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میری مجد اور بزرگی بیان کی. جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو کہا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا. پھر وہ دعا مانگتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ اب میرا بندے نے جو مانگا میں اسے دوں گا. ہاں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں نے بہت کم کہا, مجبور ہوں, وقت زیادہ ہو گیا ہے. میں آگے کی آیت کو نتیجے کے طور پر آخر میں پوری کر دوں. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا عقیدے کی بنیادیں سکھانے کے بعد بندے سے اللہ نے عہد و پیمان کروایا ایاک نعبد و ایاک نستعین جو زندگی کا مقصد ہے. اب اس کے بعد دعا سکھائی کہ جب بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, تو اب سوال یہ ہے کہ عبادت کیسے کریں, دین پر کیسے چلیں, زندگی کیسے گزاریں. اس لیے دعا سکھائی اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھا راستہ سکھا, ہمیں سیدھا راستہ بتا, ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. 2-3 ترجمہ کیا میں نے. ہدایت کئی قسم کی ہوتی ہے, تفصیل میں نہیں جاتا. ایک ہدایت ہوتی ہے دکھانا, بتانا, سمجھانا. میں نے آپ کو کہا کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا, ابو جہل کو بھی بتایا, ابو بکر صدیق کو بھی بتایا کہ یہ دین حق ہے, یہ توحید ہے, یہ شرک ہے. یہ ہدایت اراۃ الطریق اس کو عربی میں کہتے ہیں, راستہ دکھانا, رہنمائی کرنا اردو میں بولیں گے. رہنمائی کر دی, توفیق نہیں. اور ایک ہوتی ہے کہ توفیق دینا. ہاں, اللہ کے رسول نے بتا تو دیا ابو طالب کو, اپنے چچا کو, کہ کلمہ پڑھ لیجئے جہنم سے تبھی بچو گے. ابو جہل نے کہا کہ باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے کیا؟ نہیں مانا, کلمہ نہیں پڑھا, اللہ کے مر گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب نبی کے لیے بھی تمہارے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو, وہ جہنمی ہے. ہاں, میں نے اپنے الفاظ میں باتوں کو کم کرنے کے لیے اپنے الفاظ میں مفہوم صرف بیان کیا ہے. ہاں, قرآن کی آیت اور حدیث بخاری مسلم کی موجود ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے سلسلے میں, صراط مستقیم کے سلسلے میں رہنمائی فرمائی. لیکن اس صراط مستقیم کو قبول کرنا نہ کرنا یہ توفیق پر ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کر سکتے. یہی ابو طالب کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اپنے نبی سے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے سکتا ہے. غور کیجیے, یہ ایک آیت سمجھ لے تو ہمارے یہاں جو لوگ بزرگوں ان کو پوچھتے ہیں نا, توبہ کر لیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین, خاتم النبیین, شفیع المذنبین یوم القیامہ, اور اتنے سارے مقامات کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا جو حق ہے آپ کا اس میں کوئی اختیار نہیں. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے, آپ نہیں دے سکتے. جب اللہ کے رسول نہیں دے سکتے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ, فلاں بزرگ, فلاں پیر, فلاں ولی کیا دے سکتے ہیں؟ کیا ان کا درجہ نبی سے بڑا ہوا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کتنی صاف اور کلیئر بات ہے. تو آپ ہدایت دیں. تو یہاں جب بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ہدایت دے صراط مستقیم کی, مطلب صراط مستقیم دکھا اور اس پر چلا. عبد الرحمن بن ناصر السعدی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بندہ یہ دعا مانگ رہا ہے کہ پروردگار مجھے صراط مستقیم پر چلا, صراط مستقیم کی ہدایت دے اور صراط مستقیم میں ہدایت دے. فی بھی ہے اور الا بھی ہے, ایک الا بھی ہے. دونوں پہلے اہدنا الی صراط المستقیم کا معنی انہوں نے کہا کہ بہت سارے مذہب دنیا میں پائے جاتے ہیں. یہ سب سے میں جو آج درس دے رہا ہوں اس کو آپ حاصل سمجھیے کہ بہت اہم اور نازک موجودہ ماحول کے درمیان بہت اہم چیز ہے, اسے سمجھ لیں. ہاں, کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے, شیخ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم کو جو دعا سکھائی کہ کائنات میں بہت سارے مذہب دنیا میں پائے جاتے ہیں, ان مذاہب میں جو سچا دین ہے تیرا پسندیدہ دین, اس کی ہدایت دے, یعنی مسلمان بنا. کیونکہ اللہ نے کہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اسلام کے علاوہ جو دین اختیار کرے گا قبول نہیں کیا جائے گا. تو بہت سارے مذہب ہیں, اس میں صحیح دین سکھا. اور پھر مسلمان ہونے کے بعد, مسلمان ہونے میں بہت سے فرقے ہیں, مکتب فکر ہیں, الگ الگ لوگوں کے مزاج ہیں. آج ہمارے درمیان کتنے اختلاف ہو گئے ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, اور عام آدمی پریشان رہتا ہے. دلیل کے سلسلے میں ہمارے قرآن حدیث کا منہج کو ماننے والوں میں ہم دیکھ رہے ہیں آج کچھ لوگ بعض چیزوں میں اختلاف کر دیتے ہیں اور مانتے ہی نہیں. ہاں, ایک دم سیدھی بات. یہ دیکھیے دعا کی کتنی ضرورت ہے. انسانوں میں جو شیاطین ہیں, جنوں میں جو شیاطین ہیں, ہم کو بہکانے کے لیے, ہمارے نوجوانوں کو, ہماری نسلوں کو بہکانے کے لیے آج کیا کیا کر رہے ہیں ہم کو اندازہ نہیں ہے. میں آج کل یہی تقریر کر رہا ہوں, مجھ سے اسی موضوع پر زیادہ تقریر کروائی جا رہی ہے. ہاں, کہ یورپ اور امریکہ سے میڈیا ہے, فلمیں ہیں, کتابیں ہیں, ہاں, اور موبائل ہے, نیٹ ہے, ٹی وی سیریلز ہیں,
ڈرامے ہیں اور نہ جانے کیا کیا، سیاست کے ذریعے، اقتصادی افکار اور نظریات کے ذریعے مختلف لوگوں کو مختلف نئے نئے مذاہب، انسانیت کا مذہب، نیشنلزم، سوشلزم، فلاحزم، نئے نئے لادینیت، تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان بن جاؤ، ہندو مسلم مت بنو، انسان بن جاؤ، یہ انسانیت کو ایک مذہب کے طور پر پیش کیا. ان سب کا ٹارگیٹ سیکولرزم، لادینیت، علمانیت، سب کا ٹارگیٹ اسلام ہے. ہمارے نوجوان ہیں اور پھر ہمارے درمیان آدمی بھیجے جاتے ہیں، فلاں حدیث سمجھ میں نہیں آتی، ہاں اللہ کے رسول کی وہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، وہ عقل میں نہیں آتی، قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آتی. یہ مولوی لوگ تو بہت 1400 سال پہلے کی بات کرتے ہیں، آج زمانہ کہاں چلا گیا. ابھی ہمارے مسلمانوں میں کچھ کہتے ہیں وہ تحریکی حضرات کہ مسلمانوں کی حالات اور یہ توحید کی اور کی بات کرتے ہیں. اللہ نے کہا ہے توحید کی بات کیے بغیر کوئی مسئلہ نہیں سدھر سکتا، کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اب ہمارے درمیان میں بہت سے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو منع مانتے ہی نہیں ہیں، جو ان کا کام نہیں ہے اس کو اپنی ذمہ داری لے سمجھتے ہیں. اور اللہ قرآن حدیث میں نے میسور کی تقریر میں بتایا، قرآن کی آیت کی ایک دلیل دی، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. جب امن اور یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے ان کے پاس تو اس کو یہ پھیلاتے ہیں، وائرل کرتے ہیں. ہاں سوشل میڈیا پر آج کل ہمارے یہاں چل رہا ہے. ہاں حالانکہ اللہ نے کہا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ اگر یہ اس بات کو جو خبر ان تک پہنچی ہے رسول اور اولو الامر کے پاس، علماء اور حکام، ان کی طرف لوٹا دیتے تو اس کو وہ جان جاتے جو حقیقت اور بات کی حقیقت کی تہ تک سمجھ سکتے ہیں. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اولو الامر اور علماء کو، حکام کو جو بات بتائی جائے عوام میں نہیں پھیلانی چاہیے. آج ہمارے یہاں ہر کوئی پھیلا رہا ہے، اس کو منع کرے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. عام آدمی کا جو کام نہیں ہے وہ کام کرنے کی بات کرتا ہے، علماء میں کیڑے نکالتا ہے، لوگوں کو علماء سے دور کرتا ہے کہ علماء تو پچھلی بات کرتے ہیں، حقائق سے ناواقف ہے. بالکل جہالت کی بات ہے. آپ اگر علماء کی بے عزتی کر رہے ہیں تو دین کی بے عزتی کر رہے ہیں. علماء سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں تو لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن حدیث کی دلیلیں کہہ رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اہل ذکر سے، علماء سے پوچھو اگر تم علم نہیں رکھتے. مطلب قرآن کہہ رہا ہے کہ علماء مرجع ہیں، ان کی طرف رجوع کیا جائے گا. وہ اصحاب شورا ہیں، ان کی رہنمائی لی جائے گی. حاکم کو بھی ان سے مشورہ لینا ہوگا، قاضی بھی ان کی روشنی سے چلے گا. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کہا کہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں. کیوں کہا؟ کیا مطلب ہے؟ صرف ایسے ہی علم کے بھی وارث ہیں، ادب و احترام کے بھی وارث ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ وہ عالم صحیح عالم ہو اور عمل والا ہو. اب ایسا ہوگا تو اس سے خطا نہیں ہوگی کیا؟ فرشتہ ہے وہ، غلطیاں ہوگی. غلطی اگر علماء سے ہو تو علماء کی غلطیوں کو عوام میں بیان کرنا یہ بالکل سلف کے منہج اور قرآن و حدیث کی تعلیم کے صراحتاً خلاف ہے. اس کی اصلاح کیجیے. اور ایک آدمی اگر بہت سی نیکیاں کر رہا ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس غلطی کو نظر انداز کیا جائے گا. یہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، ہمارے سلف کا طریقہ ہے. بہت بڑے بڑے علماء، علامہ ابن حجر نے، ابن خزیمہ سے غلطیاں ہوئی، ان کی کتابوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں، لیکن ان کی غلطیوں کو ظاہر کیا کہ یہاں انہوں نے چوک گئے، ٹھوکر کھائی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی ٹھوکر کھانے کی وجہ سے ان کی ساری اچھائیوں کو ہم پر پانی پھیر دے، ان کی بے عزتی کریں. تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عام لوگ وائرل کرتے ہیں اور پھر نوجوان اور ہمارے طبقات بے سمجھے سجھے اپنے آپ کو عالم کے مقام پر رکھ کے اس سطح پر رکھتے ہیں جو ان کا کام ہے ہی نہیں. حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اور جامع حدیث مانی جاتی ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی ہے کہ لا یعنی، جو جس چیز کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو چھوڑ دے. اب بتائیے کہ حکومت کو قائم کرنے کا کام عام آدمی کا ہے کیا؟ اس کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں، ہمارے پاس علماء نے بیان کیا، کبار علماء نے، کہ آپ پر اگر میں غریب آدمی ہوں، زکوٰۃ نہیں دیتا، کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی، حج نہیں کیا؟ جس کی مجھے طاقت نہیں ہے میں وہ کر سکتا ہوں کیا؟ ہماری مائیں بہنیں خواتین ہیں، اللہ نے ان پر جہاد کو اور کئی چیزوں کو فرض نہیں کیا ہے نا، جو مردوں پر فرض ہے. تو کیا ان سے قیامت کے دن یہ پوچھے گا کہ تم لوگ اس طرح مردوں کی طرح مسجد میں کیوں نہیں آتی تھی؟ آنا ان کو، اگر کوئی آنا چاہے تو روک نہیں سکتے، ان کی نماز گھر میں افضل ہے، لیکن کوئی آنا چاہے تو روک نہیں سکتے اور دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا مسجد سے. لیکن کیا ان کو مردوں کی طرح یہ حکم دیا گیا؟ نہیں دیا گیا. تو جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہی نہیں، جس کے ہم طاقت ہی نہیں رکھتے، اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا نہیں اور ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. جس کا جو کام ہے اسی کو کرنا چاہیے اہل اختصاص کو. بات تھوڑی سی علمی اور پھیل گئی لیکن بہت اہم ہے موجودہ ماحول میں. ایسا نہ کر کے آج ہمارے درمیان قرآن و دوسروں کی بات چھوڑیے جو بدعت اور خرافات اور ہوا پرستی میں ہے، قرآن و حدیث کے ماننے والے لوگوں میں ایسے اختلاف ہیں کہ جماعت کے ذمہ داران علماء پریشان ہیں.
غیر مستند لوگ دعات کے مقام پر بیٹھے ہیں، علماء کو بے عزتی سے ذکر کرتے ہیں اور ان کو تقریر کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو لوگ ان سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں، فتویٰ دینے کے لائق نہیں ہے۔ صحابہ کرام تابعین فتویٰ نہیں دیتے تھے، ڈرتے تھے۔ ہاں، ہمارے یہاں 2 کتاب پڑھ کے گوگل سے ادھر ادھر سے حدیثیں نکال کے لوگ فتویٰ دینے لگے ہیں۔ بہت بڑی علامہ ابن تیمیہ اور اللہ بڑے بڑے علماء کے اقوال کاش موقع ہوتا ایسے ہیں کہ عالم کے علاوہ دوسروں سے جو نااہل ہے ان سے فتویٰ پوچھنا، دین کی رہنمائی لینا اعظم الذنوب میں سے ہے، عظیم ترین گناہوں میں سے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ علماء کی تقلید کی جائے، لیکن یہ بھی نہیں کہتے کہ علماء کے علاوہ کسی دوسرے سے دین کی رہنمائی لی جائے۔ اگر کوئی غیر مستند داعی کام کر بھی رہا ہے، آپ پوچھیں گے کہ بھائی اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں کہ قائد بھی معلوم ہو تو تبلیغ کرو، ٹھیک ہے وہ کرے، لیکن علماء کی رہنمائی میں کرے، جتنا وہ جانتا ہے اتنا ہی بتائے، جو نہیں جانتا، جو اس کا دائرہ نہیں ہے، نہیں کرے۔ ایک ڈاکٹر سے ہم جا کے بولتے ہیں کہ مسجد کا نقشہ بنا کے دے دو، تم اتنا پڑھ چکے ہو، ایم اے اور اتنی بڑے بڑے ڈگری لے چکے ہو۔ ایک انجینئر سے بولتے ہیں کہ میرا کورٹ میں میرا مقدمہ چل رہا ہے، تم کر دو، وہ کہے گا میں انجینئر ہوں، تو ہم کہیں گے کہ بھائی اتنی ڈگری تو لیو نا، پڑھے لکھے ہو نا، کیس نہیں لڑ سکتے کیا؟ اگر میں جا کے بولوں کہ میں نے ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن آئین کو میں نے پڑھا ہے تو مجھے کورٹ میں جج بنا دیا جائے یا وکیل بن کر جو ہے کیس لڑنے کی اجازت دی جائے، میں پیسے لے کر جو ہے کیس لڑوں گا، تو کیا مجھے اجازت ملے گی؟ لائسنس ملے گا؟ بار کونسل مجھے اس کی اجازت دے گا؟ نہیں دے گا۔ تو وکیل نہیں بن سکتا بغیر صنعت کے، ڈاکٹر نہیں بن سکتا، انجینئر نہیں بن سکتا، لیکن عالم بن سکتا ہے۔ عجیب بات ہے، کھلواڑ ہے قرآن و حدیث کی باتیں۔ تو اس صورتحال کو میں اشارہ کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک تو دوسرے مذاہب ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد بہت سارے ایسی گمراہیاں ہمارے گرد و پیش میں ہے میرے بھائیوں، بہت اہم ہے یہ۔ اس لیے جنت کے راستے پہ چلنے کے لیے ہم کو صراط مستقیم چاہیے۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ، شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی یہ دعا ہمارے اور آپ کے لیے سب سے ضروری دعا ہے۔ جتنی چیزیں ہم دنیا میں مانگتے ہیں ٹھیک ہے، سب ضروری ہو سکتی ہے، سب سے ضروری یہ دعا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر بندے پر فرض کیا ہے کہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھیے۔ اس دعا کی کتنی اہمیت ہے اندازہ لگائیے، اور اس اہمیت کو سمجھ کر میں نے جتنا بیان کیا ہے آپ اس سے زیادہ غور کیجئے، مطالعہ کیجئے۔ بعض علماء نے، مولانا آزاد نے، مولانا ہمارے ہندوستان میں ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ نے، اور بڑے بڑے علماء نے سورہ فاتحہ پر، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر میں موٹی موٹی کتاب لکھی ہے۔ میں کتنا بیان کر پاؤں گا، میں تو کمیل مادی اور وقت بھی انتہائی محدود۔ تو آخری بات کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ، یعنی جنت تک پہنچانے والا راستہ ہمیں بتا، اس پر چلا، سب سے زیادہ ضروری ہے، سیکھیں اسے۔ آج بہت سارے غلط مذہب، غلط منہج ہیں۔ میں شارٹ میں کہوں صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ سورہ نساء میں بتایا وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ ان لوگوں کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے انعام کس پر کیا؟ نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ صدیقین، علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ صدیقین پر کو بھی اللہ نے انعام والا کہا، اور تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ابوبکر صدیق صدیق اکبر ہے اس امت کے۔ اب جو صدیق اکبر کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو ان کو انعام یافتہ سے نہیں، وہ قرآن کی اس آیت کی مخالفت کر رہا ہے۔ رافضی ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان نوجوان کچھ ایسی شخصیات سے متاثر ہیں، جیسے مرزا علی انجینئر پاکستان کا، جو رافضیوں کا، یہودیوں کا ایجنٹ ہے، بہت ساری الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے قرآن و حدیث سے ثابت شدہ مسلمہ عقائد کے خلاف۔ وہ تاریخ میں یہ ہے، یہ بحث چھوڑیے، اس میں نہ پڑھتے ہوئے موٹی بات کہ تمام اہل سنت والجماعت کا قرآن اور حدیث کی کھلی کھلی دلیلوں کے تحت یہ عقیدہ ہے کہ کسی ایک صحابی پر بھی لعن طعن کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تمام صحابہ سے راضی ہے۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ میرے ایک صحابی کو بھی برا بھلا نہ، لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو برا بھلا نہ کہنا۔ اب مرزا جیسے شخص جو یہ رافضیوں کا ایجنٹ ہمارے درمیان آتے ہیں، مولانا ابو العلا مودودی صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت پڑھتا ہے ایک آدمی اور کہتا ہے کہ فلاں امیر معاویہ کی وجہ سے ایسا ہو گیا، فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا، لہذا ان کو گالیاں دے رہا ہے، ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ کیا یہ منہج صحیح سلف پر ہے؟ کیا یہ قرآن و حدیث کے عقیدے پر ہے؟ میرے بھائیوں نہیں ہے۔ تو میں موٹی بات، سیدھی بات آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن حدیث کو ماننا ہے، صراط مستقیم وہی ہے، اور ویسے ماننا ہے جیسے صحابہ کرام نے مانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو مومنین کے، صحابہ کے، جو ومن
یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولى. اس آیت کے مفہوم میں کہ جو نبی کی مخالفت کرے گا اور مومنین، قرآن جب نازل ہوا تو اس وقت مومنین صحابہ تھے، مومنین کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستے پر چلے گا تو ہم اسے اسی راستے پر چلائیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. سورہ نساء آیت نمبر 115. یہ ایک آیت میں نے دلیل دی، وقت نہیں ہے ورنہ اور دلیل دے دیتا کہ صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنے کا حکم خود قرآن نے دیا، خود حدیث نے دی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے. نجات پانے والا گروہ کون ہوگا؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. تو صحابہ کا طریقہ ہم نہیں بڑھا رہے ہیں، قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد جو چیزیں جس میں ہم کو نہیں کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے کیا بتایا اور اللہ کے رسول کے صحابہ نے کیا بتایا. ہمارے لیے ہدایت یہی ہے. اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہم سب کو یاد ہے کہ میں نے 2 چیزیں چھوڑی ہے جب تک ان کو مضبوط پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. تو قرآن اور سنت ہمارے لیے میزان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی تعلیمات ہمارے لیے سب سے اہم ترازو ہے. اس پر تولیں گے. اور کیسے تولیں گے؟ اگر اس کے سمجھنے میں فرق پڑ رہا ہے تو دیکھیں کہ صحابہ کرام نے اسے کیسے سمجھا. صحابہ کرام اور تابعین خیر الناس قرنی. اللہ کے رسول نے کہا سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد. تو یہ ہمارے لیے معیار ہے. اس کے بعد کوئی کتنا بھی بڑا ٹی وی چینل پہ آنے والا آدمی ہو، کسی آدمی کی 1 لاکھ کتاب چھپی ہو، کسی آدمی کی مطلب 1 لاکھ کسی نے نہیں لکھی، لیکن میں مبالغے میں کہہ رہا ہوں کسی نے بہت ساری کتابیں لکھی، بہت بڑا دانشور، بہت عقل مند، بہت فلسفی، دنیا میں اس کو لوگ مانتے ہیں. وہ اللہ کے رسول کی بات کے اگر خلاف ہے، صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. ہمارے گرد و پیش میں بھی میں نہیں جانتا یہاں کیا کیا خیالات ہیں، لیکن گرد و پیش میں بہت سارے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. میرے بھائیوں، ان اختلافات کو آپ شخصیات سے نہ تولیں. یہ معیار دیکھیے اور کس تناظر میں کہ مالک یوم الدین کے سامنے ہم کو جانا ہے. ہم یہ جو اپنی انا کی بنیاد پر کسی کو بڑا اور کسی کو چھوٹا سمجھنے کی بنیاد پر اگر ہم نے غلط چیز اختیار کر لی تو قیامت کے دن کوئی بڑا ہمیں بچانے نہیں آئے گا اللہ کے سامنے. اللہ کے رسول نے اپنے بیٹی سے، پھوپھی سے، چچا سے کہا تھا کہ میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا. تو کون بچائے گا ہمیں؟ ہمیں بچانے والا ہے صحیح عقیدہ، صحیح منہج. اور اسی لیے ہمارے لیے یہ دعا ضروری ہے، اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم پر پروردگار چلا قائم رکھ. ان لوگ کون سے صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا. اس کی تعریف کرتے ہوئے علماء نے کہا، حتیب ابن عباس، صحابہ وغیرہ سے لے کر، کہ جو علم رکھتے ہوئے علم کے خلاف کام کرے، صحیح بات کو جان کے بھی اس کے خلاف جائے، وہ مغضوب ہے جیسے یہود تھے. اور ولا الضالین، گمراہ لوگ جو علم جہالت ہے لیکن جہالت کی بنیاد پر جو ہے وہ دین کو مان رہے ہیں، غلط سلط چیزوں کو دین بنا کر بدعت اختیار کر رہے ہیں، وہ ضالین ہیں جیسے نصارہ تھے، انہوں نے رہبانیت اختیار کی. اب ہمارے یہاں دیکھیے بہت سے فرقے اور مناہج پائے جاتے ہیں. ہاں، تحریکیت ہے خارجیت کی شکل میں، تو وہ علم رکھ کر مخالفت کرتے ہیں یا قرآن و حدیث کی بجائے اپنی عقل کو مقدم کرتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا. کچھ لوگ نئے نئے قاعدے بنا کر کہ اخبار احاد سے یہ استدلال نہیں ہوتا اس لیے اس کو رد کر دیا جائے. یہ سمجھنا ہوگا میرے بھائیوں، یہ مشکل نہیں ہے. آپ بولیں گے کہ کسی بھی عالم کی تقریر سنو تو وہ صحیح لگتا ہے، یہ غلط بات ہے. قرآن حدیث بالکل صاف شفاف ہے. حق چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ میں حق ہوں. اور قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں اس سے ہٹ کر جیسے جیسے بعد میں لوگوں نے انحراف کیا، بہت بڑے بڑے ذہین لوگ پیدا ہوئے، نئے نئے افکار بنائے. کسی نے جو ہے مسلمانوں کو گناہ کبیرہ کی وجہ سے کافر قرار دیا، کسی نے صحابہ کو کافر قرار دیا، کسی نے تقدیر میں 2 فرقے بنا لیے، دو گمراہ فرقے بنا لیے افراد و تفرید کے، کسی نے جو اللہ کے اسماء و صفات میں گمراہی اختیار کی. اس طرح گمراہیاں پیدا ہوئی، تصوف آیا. یہ اسلام کے خلاف سازشیں کی گئی، پہلے بھی کی گئی اور آج کی جا رہی ہے. آج ہمارے درمیان میں منکرین حدیث ہیں، ہمارے درمیان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ چیزوں کو، روحانیت اور غیر مرئی چیزوں کا رد کرتے ہیں کہ عقل میں نہیں آتی بات، اور اس کی تعویل کرتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں، اس کو منسوخ قرار دیتے ہیں. ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ ہیں جو ضالین کی طرح بناوٹی حدیثوں کو پیش کرتے ہیں فضائل کے نام پر، اور ایسے ایسے اعمال اور فضائل کے کام بتاتے ہیں جو قرآن و حدیث میں صحابہ کے ہاں کبھی تھے ہی نہیں، اور ان اعمال کو اختیار کر کے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے ان سے دور چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی محنت کر رہے ہیں دین کے نام پر. یہ ساری گمراہیاں ہیں. سورہ فاتحہ ہمیں ان سے بچنے اور بچانے کی تعلیم دیتی ہے، رہنمائی کرتی ہے. ہم اگر سورہ فاتحہ کے معنی اور مطالب کو اپنے اندر سمیٹ لیں تو ہم اللہ رب العالمین کے دین کے جو ہے بنیادوں کو سمجھ لیں گے اور پھر گمراہیوں سے بچ جائیں گے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اب ٹائم نہیں ہے لیکن صرف ایک جملہ کہہ دوں کہ عبدالرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے مضامین میں دین کے تمام مطالب جو بنیادیں ہیں آ جاتی ہیں. توحید آ گئی، اللہ
के अस्मा सिफात रुबूबियत उलूहियत आ गई, हाँ अल्लाह की बंदगी और इबादत का मामला और तौहीद का मामला भी आ गया, और फिर उसके अलावा इहदिना सिरातल मुस्तकीम में रिसालत भी आ गई, क्योंकि सिरात मुस्तकीम बगैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुमकिन नहीं है। इसमें क़यामत के दिन पर ईमान भी आ गया, और फिर बंदे की ज़रूरत और हाजत का भी जिक्र आ गया, और फिर इसी के जवाब में अल्लाह ने पूरा कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें दी हैं कि ये सीधा रास्ता है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें सीधे रास्ते की अहमियत को समझने और उसकी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। और आज हमारे गिरदो पेश में पूरी दुनिया में जो गुमराहियाँ, गलत रास्ते, गलत फिक्र और दूसरी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो से कुरान और हदीस से हटाने वाली है, रब्बुल आलमीन हमें उनसे बचाए। बहुत ज़रूरी है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हम यही दुआ करके ख़त्म करते हैं कि परवरदिगार हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे। हाँ, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ या जो तेरे गज़ब के हकदार बने और गुमराही का शिकार हुए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले फिर आप तमाम हज़रात का आपसे हमारी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही है।